جی میرا نام احمد ہے. مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ لگا, میں نے دعا کی. جزاک اللہ, خوش رکھے آپ کو. جنہوں نے بھی میرے لیے دعا کی, اللہ سب کو خوش رکھے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان ایئرپورٹ سے جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن آگے کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئیں تو ان کو لازماً احرام کھولنا پڑا, تو وہ دم ادا کریں گے, مکے میں بھیجیں گے دم, اور پھر جب اللہ موقع دے تو عمرہ بھی کریں گے. ہر کوئی آج کل نیٹ پہ آن لائن قرآن پڑھا رہا ہے, چاہے وہ اس کی تجوید خود ہی اچھی نہ ہو, تو ایسی آدمی کو تو نہیں پڑھانا چاہیے. باقی آج کون مانتا ہے؟ اگر احرام کی چادر درمیان میں سلی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں. سلا ہوا کپڑا وہ منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو, جیسے قمیص ہے, شلوار ہے, پاجامہ ہے. اگر چادر میں سلائی ہو تو منع نہیں ہے. اگر صفا مروا نہ کرے دم ہے, ہاں بالکل صفا مروا بھی کرے اور دم بھی دے, اور سادہ لباس میں کرے تب, چونکہ وہ تو قضا کر رہا ہے. ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے, عین روانگی کے وقت ایجنٹ نے ٹکٹیں کینسل کروا دیں. ہم دوبارہ اپنے خرچ پر ٹکٹ لے کر آ گئے. کیا ہم اس ایجنٹ پر کیس کر سکیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, اس سے وصول کریں. میری امی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کی ادائیگی کی لیکن صفا مروا نہیں کیا, حلق اور احرام کھول دیا, دم پڑ گئی. دم دینا پڑے گا, اور دینا بھی مکے میں پڑے گا. ہندوستان کے مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ہو رہے ہیں. شاہین باغ کی عورتوں کی جان بھی خطرے میں ہے, جو 75 دنوں سے سراپا احتجاج ہیں. اللہم محفظہم وأیدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والقادیانیت والمشرکین. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین. خصوصی دعا کریں, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. محمد ساجد بھی اللہ شفا, محمد امین بھی بیمار, اللہ شفا عطا فرمائے. اور آج میرے معلومات میں لاہور میں ایوان اقبال میں ختم نبوت کانفرنس, دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. چونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قادیانی جو ہے نا جی, وہ ایسے طریقے سے اندر گھس گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. وجہ یہ ہے کہ اسی لیے جیسے مجھ سے ایک دوست نے, بڑے پڑھے لکھے بڑے اعلیٰ عہدے کے آدمی, مجھے کہہ رہے ہیں وکیل صاحب آپ ہندو کو تو برداشت کر لیتے ہیں, سکھ کو کر لیتے ہیں, لیکن قادیانیوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ میں نے کہا سکھ خود تو کہتا ہے نا میں سکھ ہوں, ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں, یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں, نصرانی کہتا ہے میں نصرانی. یہ بدبخت کہتے ہیں مسلمان ہیں, تو یہ تو مسلمان بن کے دھوکہ دیتی ہیں, لہٰذا یہ تو مرتد ہیں, ان سے تو معاملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال دعا کریں, اللہ جو بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے, اور جو ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, کبھی حج فارم میں وہ خانہ کٹواتے ہیں, کبھی کچھ پاسپورٹ میں خانہ کٹواتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. جب احتجاج ہوتا ہے پھر وہ خانہ شروع ہو جاتا ہے, جب احتجاج ختم پھر کٹ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی فوت ہو گیا, اپنے اس کے بیٹے کو بطیخ صدقہ ہاں دے سکتے ہیں. اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو اس جگہ دوسری جماعت نہ کریں, باہر کھڑے ہو کے کریں, ورنہ تو عادت ہو جائے گی لوگوں کو. عورت موٹر سائیکل چلا سکتی ہے یا گاڑی وغیرہ, میری رائے تو یہی ہے کہ نہ چلائے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اب غیر مرد آ کر عورت کو نکالیں گے نا, اور وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی. اس لیے عورت کو نہیں چلانا چاہیے. ہاں ایک ہے کہ مجبوری ہوتی ہے, کہ مثلاً ایک آدمی ہے
گھر میں ایک عورت ہے، خاوند ڈیوٹی پہ چلا گیا، بچوں کو سکول کون چھوڑے، کون لے آئے، مجبوراً چلاتی ہے، پھر باقاعدہ پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلائے۔ میرے چہرے پر کالا تل ہے اور بہت زیادہ تھے، میں نے آپریشن سے صاف کرا، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں، عیب ہو تو وہ آپ ٹھیک کرا سکتی ہیں۔ پاکستان سے کام کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو آپ پہ کوئی دم نہیں ہے۔ دجال کی عمر کتنی ہوگی اللہ عالم، عمر تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، لیکن 40 دن رہے گا وہ۔ ایک ہندو کو میں نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان بھی ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی قرآن کیسے آسمانی کتاب ہے؟ جب قرآن پر ایمان ہے تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے۔ بہرحال میں نے انشورنس کروائی تھی، انشورنس تو جائز نہیں ہے، لیکن کرا چکے ہیں تو اب پیسے ان کو معاف نہ کریں، ان سے وصول کریں۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بہن کو آنکھ بنوانے کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہاں دل مردہ ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جانو نا جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ لیکن آج نہ لوگوں کو موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے، تو ہنسے نہیں تو کیا کہیں۔ نماز کو ادا نہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں کسی کو نفع کے لیے، لیکن اصل پیسہ رہتا ہے نہیں، نفع میں بھی شریک ہوں نقصان میں بھی شریک ہوں، پھر جائز ہے۔ عورت کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ بھی 70 میں شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں شامل ہیں؟ انہی ایڑیوں کو دیکھ کر تو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی ایڑیاں گول ہیں، کیسی ہیں، پتلی ہیں، سفید ہیں، کالی ہیں، تو باقی کیا ہوگا؟ وہیں سے تو وہ اپنا قصہ چلاتے ہیں۔ تو پردہ کر، اسی لیے حکم ہے نا کہ عورت کا پردہ زمین پر لٹک کے چلے تاکہ ہر چیز چھپی ہوئی ہو۔ دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو بھی آتی ہو پڑھتے رہو۔ اجوا نام رکھ سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ کی دعائیں کہ اللہ حاضری نصیب کرے۔ میرے پاس 5 مرلے کے 2 پلاٹ، ایک کو بیچ گھر، اگر گھر بنانا ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں ہانگ کانگ میں ہوم ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، اس ہوم میں خنزیر اور شراب بھی، بہتر ہے کہ ایسے کام کو چھوڑ دو۔ بہرحال ایک حدیث ہے جو وضو کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھے، مستحب ہے، یعنی یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے خیر سے، اچھے کاموں سے روک دیں گے، برائی میں لگ جاؤ گے۔ غصے میں 2 طلاق دی، غصے میں طلاق دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، بالکل ہو گئی طلاق۔ گھر میں مغرب کی نماز کے 3 رکعت فرض کی نیت باندھی، تھوڑی دیر بعد میری خالہ بھی آئی اور 2 یا 3 فٹ فاصلے پر آ کر میرے برابر 12 کی نماز بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل نہ کرے تو بہتر ہے، حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو۔ اگر وہ غریب ہے، اس کو کبھی حج ہونا ہی نہیں تو کر سکتا ہے۔ جدے والے لوگ جو ہیں جب بھی آئیں تو بڑا لازمی نہیں ہے، اور عمرے میں طواف الوداع بھی لازمی نہیں ہے۔ نکاح پہ نکاح کیا جائے تو وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ جو شامل ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔ اگر رمضان کے روزے عورت سے قضا ہوئے ہیں تو بعد میں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتی ہے۔ جو لوگ نکاح پہ نکاح کر، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ غوثیہ سلطانہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔
ایک عورت جو سالوں سے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی تھی، طلاق مل گئی، فوراً دوسری شادی ناجائز ہے جب تک عدت نہ گزرے۔ وہ قرآن کھولو اور بال نکل آئے، سب جھوٹے خواب ہیں، لوگ ایسے گھڑتے رہتے ہیں۔ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے، 1 سال ہو گیا، اس کا دل نہیں کرتا ہم بستری کو، جب میں بلاتا ہوں نہیں آتی ہے، جب دل کرتا ہے تو کہتی کہ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کیوں شادی کی تھی؟ اب برداشت کرو، بھگتو۔ ہاں، اگر کوئی عورت آمدن تندرست بھی ہے، حیض بھی نہیں ہے، خامند اس کو بلاتا ہے اور نہیں آتی ہے، تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے۔ زنا نہیں کر سکتے آپ اگر بیوی کہنا نہ مانے۔ لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں تو شادی نہیں کر سکتی، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب ہے۔ عورت سامنے گزر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا زینب قرآن، اللہ پاک قرآن حفظ کرائے، کامیاب کرے۔ ہم نے 2018 میں حج کیا، مدینے سے واپسی پر ہم سیدھے جدے چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا حافظ قرآن جامعہ خیر مدارس سے دورہ مکمل کر لیا ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے انشاءاللہ۔ ایک چیز نقد 5 لاکھ میں، ادھار 8 لاکھ میں، وہ جائز ہے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سجدے کی آیت پر کچھ لوگ رکوع میں گئے، سجدہ نہیں، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ طواف شروع کرتے وقت نیت کے لیے ایسے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سامنے جب ہوں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے۔ پاکستان سے آنے والے جہاز کو جدے سے واپس کر دیا گیا، اس میں موجود احرام عمرے کی نیت کر ان سب کو دم ہے۔ دوران طواف حجر اسود پر ہر چکر میں استلام کرتے وقت پورا جسم حجر اسود کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو اشارہ کر دیں تب بھی جائز ہے۔ قبروں پر یا مزاروں پر چادریں ڈالنا بدعت ہے۔ کہتے کہ ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قبر پر کپڑا ڈالنا ناجائز ہے تو کعبے پہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو کعبہ قبر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قبر ہے؟ نہیں، کوئی کچھ حیا بھی ہے بات کہتے ہوئے۔ اور پھر کعبے پہ جو غلاف ڈالا گیا اس کو حضور پاک نے انکار نہیں فرمایا، قبر کے غلاف سے حضور نے انکار فرمایا ہے۔ پیر ہیں، گھڑ مارتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ بعد نماز جنازہ ایک سلام کا بھی ثبوت ہے حدیث میں، لیکن افضل یہ ہے کہ سلام دونوں طرف ہو۔ یہاں کے جو حنبلی مسلک کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، جنازے میں ایک پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ ان کے اپنے اجتہاد میں یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب 2 سلام کرو گے، لفظ زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے اس کو نماز کو عادت نہ بنائے، مستحب ہے، کبھی پڑھے تو پڑھے ورنہ بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ نماز فجر کی سنت پہلے ہوتی ہے، اگر نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھے۔ حلق کروانے کے بعد احرام پہ بال لگ جائے تو کوئی بات نہیں، چھٹک دے اور کیا کرے۔ خشک جوتا لگنے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کس کو لگتا ہے خشک جوتے؟ کسی نے مارے ہیں جوتے ہیں؟
ویسے لگ گیا تو کچھ نہیں ہوتا. عجیب مسئلے پوچھتے ہیں نا. میرا تعلق انگلینڈ سے ہے. سود کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مکان لینے کے لیے قرضہ جائے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تحقیق یہ ہے کہ سود ناجائز ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو. اگر ایک آدمی ہم نماز میں کھڑے ہیں، ساتھ والا آدمی گر گیا، اس کو کوئی دورہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نماز توڑ دیں، اس کی بھی مدد کریں. میں نے عمرہ کیا، دوسرا عمرے کا ارادہ ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے سعی دوسرے دن کر سکتا ہوں. احرام نہیں کھول سکتے، پھر دوسرے دن کر سکتے ہو. اگر احرام کھول دیا تو پھر دم پڑ جائے گی. صفا کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا کہ وضو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں. احرام کے بعد عمرے کا دھونا احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے. مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. حضور پاک نے خود کیا ہے، اللہ کے بندے، باقی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب دوسرا عمرہ کرے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر طواف میں کسی چکر میں ہم استلام نہیں کر سکے، کچھ نہیں ہوتا. اگر طواف اور صفا مروہ کے بعد حلق کرایا اور سر میں زخم آ گئے، کوئی بات نہیں. نماز میں بہتر ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ کے دیکھو. بہرحال میں نے کل مدینے جانا ہے. مجھے رشتہ داروں نے کہا تھا بھی ہمارے بھی سلام عرض کریں، تو بالکل کریں. ایک آدمی نے کویت سے احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا اور صفا مروہ کا صرف ایک چکر لگایا، کمرے میں چلا گیا، احرام اتار کے سو گیا. صبح دوبارہ احرام باندھ کے دوبارہ صفا مروہ، بالکل دم ہے. ساری رات تو کپڑا پہن لیا نا اس نے. کہ کویت سے سفر کر کے آیا، اتنی ٹکٹ بھری، اپنے عمرے کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تھک گئے وہیں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ تسلی کر کے صفا کر لو، پھر جا کے اپنے روم میں سو جاؤ. بالکل مجبور ہو تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ. 6 کنال زمین مدرسے کے لیے وقف کیا، رجسٹری نہیں ہو سکی، وہ مر گیا. وہ سات مسجد میں اختلاف ہے، مقدمہ عدالت میں ہے. اللہ تعالیٰ جو حق ہو اس کی مدد فرمائیں. میں قرآن پاک پڑھتا ہوں لیکن منہ نہیں ہلاتا. پڑھتے کیسے ہو؟ نہیں، کوئی مجھے بھی طریقہ بتاؤ. عجیب، کھانا کھاتے ہوئے منہ ہلاتے ہو؟ جب تک منہ نہ ہلاؤ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو قرآن کیسے قبول ہوتا ہے؟ پاؤں بہت درد کرتے، والد اللہ شفا عطا فرمائے. طائف سے احرام باندھا، طواف کیا، سر میں درد ہو گیا، صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. تو تمہیں علاج میں احرام کوئی مانے تو نہیں تھا، ہسپتال چلے جاؤ، دوائی لے لیتے. میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. بیوی 3 مرتبہ ناراض ہو کے چلی گئی اپنے ماں کے گھر اور مجھ سے بد اخلاقی بھی کرتی ہے. اس دفعہ میں نے بولا کہ تم مجھ سے فارغ ہو، تو طلاق ہو گئی، الحمدللہ فارغ ہو گئی، جان چھوٹی. آئندہ بد اخلاقی نہیں کرے گی نا. اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے تو باہر سے آنے والے وہاں سے احرام کیوں باندھتے ہیں؟ تمہاری عقل میں میرے خیال میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے. وہ تو میقات کے باہر سے آ رہے ہیں شریف آدمی.
مسجد عائشہ احرام ان کے لیے جو مکے میں ہیں. اگر ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، نماز بھی ہو جاتی ہے، طواف بھی ہو جاتا ہے. 13 مارچ کو ختم نبوت کانفرنس ہے پاکستان، ٹنڈو محمد کا اللہ کامیاب کھڑا ہے. غلام نبی کی آنکھوں کی بشارت چلی گئی، اللہ رحم فرمائے. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، درس سنتا ہے، طواف نہیں کہ کوئی بات نہیں، طواف نفلی عبادت ہے، کرے گا تو ثواب ہے. موٹر سائیکل نقد پہ 70 کا ہے اور ادھار میں 80 کو جائز ہے. زمزم کے پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. زمزم کے پانی سے چائے سالن بنا سکتے ہیں. عمرہ کرنے کا ادا کر لیا ہے، باقی دن کیا اہم عبادات طواف ہے. چونکہ باقی ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا کسی جگہ. ہجوم ہے حجر اسود پہ بوسہ نہ لیں، دور سے اشارہ کریں، وہی ثواب ہے. نفلی طواف بھی وضو نہ ہونے میں نہیں ہوتا، بغیر وضو نماز کے حکم میں ہے. اور عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، عمدن نہ ٹکرائیں، باقی اللہ معاف کرے. دوسرا عمرہ نہیں کیا کوئی ضروری نہیں، طواف کرو. ہر روز والد صاحب کو ویل چیئر پہ طواف کراتا ہوں. طواف کی نیت کر، ٹھیک ہے آپ کا بھی ہو جاتا ہے، والد کا بھی ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، غسل کر لو اور اپنا عمرہ پورا کرو. مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کافر قانون سے جہاد ضروری ہے. جو لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں صفیں نہیں ملتی، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن فضیلت تو نہیں ملے گی. میں نے باقی ارکان سر کے بال خود تھوڑے سے کاٹ کر احرام کھول دیا. 2 گھنٹے کے بعد احرام باندھ کے مسجد ایسے جا کر پھر عمرہ کے حل کر اللہ قبول کرے گا. ایسا نہ کیا کرو. ایک آدمی نے عمرے کیے لیکن 4 دفعہ بال جدے میں جا کے کٹوائے تو 4 دم اس کے ذمے ہو گئی. بہت سارے بندے ہیں جو جھوٹا احرام باندھ کے لوگوں کو عمرہ کراتے تھے. جھوٹ ہے، گناہ گار ہے. ہم میاں بیوی آپ کا بیان سنتے رہتے ہیں، آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. بیعت کسی پیر سے ہوں یا بزرگ سے ہوں. نہ میں پیر ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ میں بیعت کرتا ہوں. کسی اللہ والے سے بیعت کریں. میں تو ایک طالب العلم ہوں، سبق پڑھنا ہو تو آ کے میرے پاس پڑھ لیں گے. میری بیوی کی نانی فوت ہوگی، اللہ مغفرت کرے. اگر پاؤں زخمی ہوں اور ڈاکٹر کہے کہ جوتے پہن کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. کل ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، عمرہ بھی کریں. طواف وداع عمرے میں نہیں ہوتا. سننے ہمیں آیا ہے کہ اس سال قادیانیوں کو حکومت اپنے خرچے پہ حج کروائے گی. اللہ عالم، میں نے تو نہیں سنا، لیکن انشاءاللہ اللہ ان کو ایسی توفیق نہیں دیں گے. اگر ہم عمرے کے لیے آئے، حدیبیہ جانا چاہتے ہیں، حدیبیہ جائیں، وہاں سے عمرہ ضروری نہیں، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ حد حرم سے باہر ہے. زندہ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. کمرے میں تصویر ہو، نماز ہو جاتی، لیکن اس کو الٹا کر دیں گے، نماز میں نظر نہ آئے. میرے دادا سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. بچے کی ولادت قریب ہے، اللہ پاک صالحہ اور آسانی سے اولاد عطا فرمائے. حرم عمرے کے لیے آئے، بغیر جوتے کے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے جوتا پاک ہو پہن سکتے ہیں. اگر بواسیر کی وجہ سے احرام کو خون لگ جائے دھو ڈالیں. اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے.
اگر میقات میں نفل نہیں پڑے لیکن نیت کر لی عمرہ ہو جاتا ہے، نفل ضروری نہیں ہے۔ گنجا احرام میں کیا کرے؟ سر پہ اس طرح پھروائے چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف کے دوران عورت کو اپنا چہرہ بالکل ڈھانپنا چاہیے۔ طواف کے دوران دھکے دینا حرام ہے۔ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عصر نماز کے بعد طواف اور صفا مروا کر سکتے ہیں، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی بھی حج فرض ہوا فوت ہو گیا، اس کا حج بدل کرا دیں۔ کیا کوئی دیوبندی عورت اہل حدیث عورت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ تہجد کی نفل پڑھتے ہوئے 1 آدھ رکعت پڑھ لی، پھر اذان ہو گئی تو نفل تو پوری کرو نا جو نیت کر چکی ہو۔ احرام کے لیے، عمرے کے لیے احرام باندھا، خوشبو نہیں لگائی، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں ہوٹل میں ہاتھ دھوئے، صابن خوشبودار تھا تو کچھ صدقہ کر دیں، 2-4 ریال۔ اگر استرے کی جگہ کسی نے 0 مشین پھروا دی وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے عمرہ کیا پر وضو کرنا بھول گیا، دوبارہ طواف کرو۔ میں نے احرام کی چادر اتار دی، سر بعد میں منڈایا، کوئی بات نہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے ہوتے ہیں، جتنا مرضی ہے کریں۔ احرام کی حالت میں اوپر کی چادر اتار کے اس طرح پھروا ہاں کر سکتے ہیں۔ ایک عورت مدینہ شریف سے عمرے کی نیت کر کے مکہ مکرمہ پہنچی اور اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کر لی، عمرے کے بعد یا عمرے کی حالت میں؟ بعد میں کی تو میاں بیوی ہیں، عمرے کی حالت میں کی تو دونوں دم بھی پڑ گیا، عمرہ بھی دوبارہ کریں۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت کہیں تو بڑا اچھا ہے، ثواب ہے۔ اگر احرام کی حالت میں تولیے سے منہ صاف کیا، کوئی حرج نہیں۔ محمد جمن ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر آدمی سر پہ خود اس طرح پھیر لے وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال امام مقتدیوں سے پیچھے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو جنازہ ہوتا ہے وہ جگہ الگ بنی ہوئی ہے، وہ پیچھے نہیں ہے۔ تیرہ سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرا شوہر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوران طواف کعبے کو نہ دیکھیں، نظر نیچے رکھیں۔ بہرحال قبر پہ زمزم چھڑکنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ زمزم زندوں کو پلانے کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینے سے مکہ آتے ہوئے میقات پہ احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی۔ صفا کے دوران پیشاب کے قطرے نکلے، پھر سعی مکمل کرنے کے بعد حلق کیا، کوئی دم نہیں، کیونکہ صفا بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست کے دونوں گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کا ثواب ایسے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ اگر ہم نے پاکستان سے احرام باندھا، تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر آرام کیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی اور کے لیے کریں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران عورت کے چہرے سے کپڑا نہ کپڑا نہ ٹکرائے، لیکن آگے کپڑا لٹکا کے رکھے، نقاب نہ باندھے۔ 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر احرام میں ناف کے نیچے چادر باندھی ہوئی ہے تو وہ بالکل، چونکہ اگر ناف کا حصہ ظاہر ہے تو نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا، چونکہ وہ عورہ ہے، اور عورہ کا ذرا سا حصہ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوتی۔
طائف کا احرام نہیں باندھا دوبارہ عمرہ کریں یا دم ادا کریں۔ قبروں پر لوگ پانی ڈالتے ہیں، کوئی جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کشمیر وفی فلسطین وفی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے اجتماعات جہاں ہو رہے ہیں سب کو کامیاب فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی